لیں رات سے تو فرمائے جو 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو کیا ثواب اس کو بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دوسری دفعہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نجات عطا فرما دیتا ہے. تیسری دفعہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق فرما دیتا ہے. کتنا جو ہے نا شارٹ کٹ عمل آپ کریں گے انشاءاللہ نا. شاہ صاحب جن کو لائے تھے جو آپ کہہ رہے تھے ہمارے خاص جو ہے نا دوست ہیں ان کا عرض کر رہا ہوں. تو لا الہ 3 دفعہ یعنی مغرب کے بعد آپ جو ہے نا کیونکہ مغرب کے بعد اسلامی دن شروع ہو جاتا ہے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے تو مغرب کے بعد جو ہے نا آپ اس کو پڑھ لیں 3 دفعہ اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں غیر اللہ کو دل سے نکال لوں لا الہ اور اللہ کی ضرب دل پر لگاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں ڈال رہا ہوں. 3 دفعہ کہہ دیا تو یہ جو ہے نا اجر اور ثواب ملے گا. دوسرا کیا ہے غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو جائے چاہے وہ فرض ہو چاہے تراویح ہو وہ تو ظاہر جیسے کسی کو موقع ملے تو فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی بیٹھ کر ہے نا 7 دفعہ سورہ قدر پڑھ لے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سورہ قدر ہے. فرمایا اس کو جو 7 دفعہ پڑھ لے گا تو کیا اس کو اجر اور ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو امن میں رکھے گا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں. اب یہ شارٹ عمل ہے. اگر کسی کو یاد نہیں ہے قرآن پاک کو کھول کر اسی وقت پڑھ لینا. جیسے فرض ختم ہو گئے جو ہے نا پڑھ لیے تو عموماً 1-2 منٹ لگ ہی جاتے ہیں. بعض کے سنت جلدی ختم ہوتے ہیں بعض کے ذرا دیر سے. تو تراویح اور جو ہے نا سنت کے درمیان بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس وقت بھی موقع مل ہی جاتا ہے. ورنہ تراویح کے بعد جو ہے نا پڑھ لیں اس کو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے 7 دفعہ جو ہے نا سورۃ القدر انا انزلنا جس کو. تیسرا عمل کیا ہے جی؟ تیسرا عمل غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں. وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز کو ہی پڑھ لیں. 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیں اور اس میں جو ہے نا ہر رکعت میں 7 دفعہ ہے نا سورہ اخلاص. یہی ہے نا 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. یعنی ایک کی بجائے ہم 1 دفعہ پڑھ دیں نا 7 دفعہ پڑھ لیں. پہلی آئے یعنی وہ رکعت میں بھی 7 دوسری میں بھی 7 سلام اس نے پھیر دیا 7 مرتبہ سورہ لیا اور پھر اس کے بعد بیٹھے بیٹھے تسبیح نکالی اور اس پر 70 دفعہ پڑھا استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ. ایسے 70 دفعہ جو نا وہ پڑھ لیں. تو فرمایا ابھی یہ مصلی سے نہیں اٹھے گا اٹھنے نہیں پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا. تیسرا عمل یہ ہو گیا. چوتھا عمل فرمایا وہ تھوڑا سا مشکل ہے اس کو یاد کر. 4 رکعت نماز پڑھ لے انسان یعنی نیت باندھ لے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد یعنی سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس جو ہے نا یہ سورت پڑھ اور 7 سورہ اخلاص غالباً 3 دفعہ پڑھ لے. یعنی 1 دفعہ سورہ تکاثر 3 دفعہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں ایسے ہی کرتا رہے تو اس کو کیا جو ہے نا اجر اور ثواب اس کا ملے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو آزاد فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو غالباً قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا. تو کتنا جو ہے شارٹ کٹ عمل ہے. تو وہ جو ہے نا پرچے شوکت کے پاس ہیں پہلے سے جو ہے نا ایک دوست باہر ہو تو وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے. اس کو جو ہے نا وہ پڑھ لیں ٹھیک ہے نا. سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر اور سورہ اخلاص ٹھیک ہے. ہاں نہیں موت کی سختی اللہ تعالیٰ اس پر آسان کر دے گا. یہ جو 4 رکعت والی نماز ہے نا اس میں اجر کیا ملے گا ثواب کیا ہے. موت کی سختی آسان اور عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اس کو معمول اور محفوظ رہے گا. تو یہ انسان کو چاہیے نا کہ موت کی سختی جو ہے نا نظر کی تکلیف اس پر جو ہے نا وہ آسان ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لے. قبر کے عذاب سے کتنا بڑا اجر ہے اور معمولی سا عمل ہے اور اجر اور ثواب جو ہے نا کتنا بڑھ کر ہے. تو پہلا جو نا لا الہ الا اللہ کا ہے کہ پہلی مرتبہ کہنے سے گناہ مٹ گئے. دوسری دفعہ دوزخ سے نجات. تیسری دفعہ جنت کا مستحق. اور پھر آگے کہ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے انا انزلنا ہر مصیبت سے نجات بھی دے گا اور 70,000 فرشتے جنت کی دعا بھی اس کے لیے کریں گے. تیسرا عمل پھر وہی کہ جو 2 رکعت نماز اور اس میں 7 دفعہ سورہ اخلاص 1 کی بجائے 7 دفعہ پڑھے سورہ اخلاص اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ لیں
تو مصلی سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت